نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ضرورت اور اقدامات ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع کی تعریف اور اہمیت کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے اسلامی سرکل میں، اسلام کے دائرہ میں مختلف مکاتب فکر اور مسالک ہیں، ان کے درمیان ان امور پر جو باہم مشترک ہے، اس پر باہم مذاکرے ہوں، مل بیٹھا جائے اور ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، مل کر کام کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی۔ اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ کوئی مستحب یا سنت نہیں بلکہ یہ فرض ہے، کیونکہ اسی سے علم کی اور ترقی کی راہیں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، اور اتحاد امت کا راستہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اتحاد امت کے حوالے سے اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں کہ اتحاد امت فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ بھی کوئی مستحب یا کوئی سنت نہیں ہے، اس سے زیادہ بلند ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اہل کتاب کے حوالے سے سورہ آل عمران میں بہترین آیت ملتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تمام اہل ایمان کو ہمارے سمیت قیامت تک یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ علمی مذاکرات کریں اور بیٹھیں، اور اس کے لیے باقاعدہ بنیاد بھی متعین کی گئی، اور وہ بنیاد وہ امور ہیں جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان مشترک ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے اہل کتاب، تم اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے اور ایک ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور شرک سے اجتناب ہے۔ یہ بات ان کے ہاں بھی لکھی ہوئی تھی، ان کی بائبل میں اور مقدس کتابوں میں، اور اس کو وہ مانتے تھے۔ تو اس سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ باہم مذاکرات کے لیے، علمی مذاکرہ کے لیے اور اتفاق و اتحاد کے لیے ان امور کو دیکھا جائے گا جو باہم مشترک ہیں اور برابر ہیں، جن پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور یہی حکم جو اہل کتاب کے حوالے سے دیا گیا ہے، اسی کو وسیع کیا جائے گا باقی مذاہب کی طرف بھی، اور خود اسلام کے سرکل میں جو مسالک اور مذاہب بستے ہیں ان پر تو اس کا اطلاق سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، اور اسلام کے اصولوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپس میں ان تمام مشترکہ امور پر بیٹھیں، تبادلہ خیالات کریں، علمی مذاکرے ہوں، اور اس سے محبت آگے بڑھے۔ پھر اسی سلسلے میں ہمارے درمیان جو اختلافی امور ہیں، جنہیں مختلفات کہا جاتا ہے، کہ جن کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آداب اور اصول قرآن پاک نے طے کر دیے ہیں، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے اسے زیادہ واضح کر دیا ہے۔ اب جو مختلف امور ہیں جن کے درمیان اختلافات ہیں، اس سلسلے میں 3 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے تحقیق، کہ باقاعدہ تحقیق کی جائے، ظن اور گمان پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، افواہوں پر کان نہ دھرا جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر احتیاط کی ضرورت ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، کوئی لکھتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے انتہائی
احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے اور واجب ہے۔ بہترین زبان ہو، الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، اور اس کے اندر بد زبانی، الزامات، بہتان اور اس قسم کے معاملات نہ ہوں۔ یہ صریحاً حرام ہے، ان کا ارتکاب تو بالکل ہی فساد کا موجب ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے مختلفات کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ان پر لکھنے اور بولنے کے لیے، اور وہ تقویٰ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسے صحیح معنوں میں شعوری طور پر اسے سامنے رکھا جائے اور اسے بلیو کیا جائے، اسے کوئی کھیل نہ سمجھا جائے یا فیشن نہ سمجھا جائے۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو اسلام نے دیے ہیں مختلفات پر گفتگو کرنے کے لیے، اور مختلفات کو بھی مشترکات کی روشنی میں طے کیا جائے گا اور ان پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مشترکات کو عام کیا جائے گا، جو باہم مشترک ہیں ان پر بیٹھا جائے گا، اتحاد کیا جائے گا، ان کو عام کیا جائے گا۔ پھر اس کی روشنی میں مختلفات کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اب جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں، جو میں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر مختلفات کو، یعنی متنازع فی امور کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان پر بحث کے لیے، تو اس میں تحقیق، احتیاط اور تقویٰ 3 باتیں عرض کی گئیں۔ اب اس سلسلے میں قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی فیصلہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ اس معاملے یا اس چیز کے پیچھے مت پڑو، یعنی اسے مت بیان کرو کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد آگے پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ انسان کی جو سماعت ہے، بصارت ہے، اور جو انسان سوچتا ہے، اپنے دل کے اندر فیصلے کرتا ہے اپنے دماغ میں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، یعنی تم سے پوچھا جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ جو چاہا دل زبان سے کہہ دیا، جو چاہا اسے لکھ دیا اور تم آزاد ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جب بھی تمہارے پاس کوئی انریلائبل قسم کا آدمی، غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر کے آ جائے تو فوراً اس پر ایمان نہ لاؤ۔ فتبینوا، تحقیق کرو، اس سلسلے میں تفتیش کرو، یہ تمہارا فرض ہے، تاکہ آگے تم فساد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس آیت کا، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا مقصد یہاں پر اس حکم کو بیان کرنا ہے جو اس آیت نے دیا ہے، اور اس پیغام کو پیش کرنا ہے کہ جو اس آیت کا خلاصہ ہے، کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر تحقیق اور تفتیش کریں۔ محض خبر پہنچے تو فوراً اسے بلیو نہ کیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ یہ ایک محفوظ راستہ ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی، کمیونٹی کی حفاظت کے لیے بھی، اور تمام شر اور فساد سے بھی اس میں حفاظت ہے۔ آخر میں اس سلسلے میں حدیث پیش کروں گا کہ جو بہت ہی معروف ہے، بہت سے محدثین نے اسے روایت کیا ہے، اور ہم عموماً اسے اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن نہ ہم کان دھرتے ہیں اور نہ سننے والے۔ وہ حدیث یہ ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر ایمان لے آتا اور آگے اس کو پھیلاتا پھرتا ہے، وہ تفتیش نہیں کرتا، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں ہمارے درمیان بہت سے امور مشترک ہیں، وہاں کچھ امور مختلف فی بھی ہیں،
کنٹروورشل بھی ہیں، اختلافات ہیں، تو اختلافات کو طے کرنے کے لیے یہ جو اصول قرآن نے دیے ہیں اور جس پر ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے، ان کا لحاظ کیا جائے گا اور ان کی حیثیت فرض عین کی ہے، فرض عین سمجھ کر ان کا اتباع کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے کچھ اقدامات میں نے عرض کیا تھا، موضوع کا حصہ ہیں کہ تجویز کیے گئے ہیں، جو ان اقدامات کو سامنے رکھا جائے گا اصلاح احوال کے لیے۔ تو یہ اقدامات 3 ہیں جو فرقہ وارانہ محبت اور ہم آہنگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا اقدام کہ مختلف مسالک کے درمیان جو مشترکات ہیں، کامنالٹیز، ان کو عام کیا جائے، انہیں بیان کیا جائے، لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے، ان پر گفتگو ہو، ان پر مذاکرے ہوں۔ اس سے محبت پیدا ہوگی، ہم آہنگی پیدا ہوگی اور نفرتیں اور تعصب دور ہوگا جو ہمارے درمیان بدقسمتی سے موجود ہے۔ اور اگر میں واضح مثال کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات رکھ سکوں تو مثلا دیوبندی اور بریلوی 2 مکاتب فکر ہیں اہل سنت میں، دونوں کے درمیان خاصی نفرت بھی ہے، تعصب بھی ہے۔ اب الحمدللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شدت میں خاصی کمی بھی آئی ہے، لیکن بہرحال مسائل موجود ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان جو مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں حنفی ہیں اور دونوں صوفیاء کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ان کے جو بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دونوں کا تعلق حاجی صاحب کی ذات گرامی سے ہے۔ خود اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے متمسک ہیں، تعلق رکھتے ہیں روحانی لحاظ سے۔ اور خود دیوبند کے جو بانیان ہیں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، اور پھر ان کے جو آگے شاگرد ہیں، وہ سب کے سب حاجی صاحب سے متمسک ہیں اور ان کے سلسلہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مشترکات ہیں، تو ان کو عام کیا جائے اور انہیں سمجھا جائے۔ اسی طرح حنفی اور اہل حدیث کا بہت بڑا تنازع ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں اور پوری دنیا میں۔ ہم چونکہ پھیل چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، یہاں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور باقی ممالک کے اندر بھی، تو یہاں پر بھی بہت زیادہ چونکہ دونوں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی بھی اور اہل حدیث بھی، اور ان دونوں کے درمیان مطلب قرآن اور سنت، احادیث، اصول دین، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان عقیدہ تمام کے تمام مشترک ہیں، پیچھے فقہا اور محدثین تمام کے تمام ایک ہیں۔ تو قرآن کے بعد سیاستہ، یہ سب کے درمیان مشترک ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان مشترکات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور انہیں عام کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں شیعہ اور سنی کی طرف۔ یہ اختلاف، یہ تقسیم خاصی بڑی ہے اصل میں، کیونکہ شیعہ اہل سنت کے سرکل سے باہر ہیں اور اہل سنت اہل تشیع کے سرکل سے باہر ہیں، لیکن یہاں پر بھی بہت زیادہ مشترکات ہیں۔ یعنی آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور میں آگے مثال بیان کر رہا ہوں کہ جو مشترکات ہیں، کامنالٹیز ہیں، وہ مختلفات سے یعنی ڈفرینسز، ڈسپیوٹڈ جو افیئرز ہیں، مسائل ہیں، ان سے زیادہ ہیں مشترکات۔ مشترکات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اصول اسلام ہے، عقائد ہیں، قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، انبیاء، یوم آخرت، یہ تمام معاملات مشترک ہیں۔ جو مختلفات ہیں، ڈفرینسز، وہ ان کے مقابلے میں کم ہیں اور ان کی نوعیت بھی بہت کم ہے۔ تو اس لیے ہمارے بنیادی مآخذ ایک ہیں، ان کی بنیاد پر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں، علمی مذاکرے ہو سکتے ہیں اور باہم اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا اقدام تھا کہ جو مشترکات کو عام کرنا اور مشترکات پر گفتگو ہو۔ چونکہ ہم زیادہ تر مختلفات پر گفتگو کرتے ہیں، جہاں کنٹروورسیز ہیں، تو بدقسمتی سے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں ان کی اہمیت
پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا اقدام، یہ پہلا اقدام تھا، دوسرا اقدام فرقہ وارانہ محبت اور ہم آہنگی کو قائم رکھنے کے لیے کہ وہ باہم علمی مذاکرے بھی ہوں، یعنی ایسی مجلس قائم ہو کہ جس میں اہل سنت مسلسل مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور علمی مذاکرات کر سکیں۔ علمی مذاکرات یہ مناظرہ نہیں ہوتا۔ کسی آئندہ آنے والی مجلس میں اور ویلاگ میں آپ کے سامنے علمی مذاکرہ یعنی ایکڈیمک ڈائیلاگ کیا ہے، اس کے اصول ہیں، اور یہاں مغرب کے اندر یہ بہت ہی زیادہ مستحکم اور اسٹیبلشڈ ہے۔ یہ اصول میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ ہماری تو ساری زندگی یہاں پر مغرب میں انہی امور میں گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر میں صرف ایک اقدام کے طور پر، اصلاح کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ علمی مذاکرات بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ مشترکات پر، پھر مشترکات کی روشنی میں جو مختلفات ہیں، جو ڈیفرنسز ہیں، ان کو لازماً ڈسکس کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر غلط فہمیاں، بہتان اور الزامات جو ہے نا وہ یہیں پہ ہیں، مشترکات میں بہت کم ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم نے یہاں پر برطانیہ میں برمنگھم میں ہم رہتے ہیں، تو شیعہ اور سنی علماء نے مل بیٹھ کر 9 سال پہلے ایک علمی مجلس، ایک انجمن تشکیل دی تھی کہ جس کا مخفف ہے سمز، یعنی اس کا پورا نام ہے سینٹر فار انٹرا فیتھ مسلم اسٹڈیز، یعنی شیعہ اور سنی دونوں کی جو مشترک یہ انجمن ہے، علمی مجلس ہے۔ اس کے تحت گزشتہ 9 سال میں ہم جتنے بھی شیعہ اور سنی کے درمیان مختلف فی اور حساس مسائل ہیں، کنٹروورسیز، ان کو ہم نے علمی طور پر ڈسکس کیا ہے، مذاکرے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے کامیاب رہے ہیں۔ یہاں پر جو انگلش میں کیے ہیں، اب ہم اردو کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب تک آپ ڈیفرنسز پر، مختلفات پر گفتگو نہیں کریں گے، آپ کے درمیان صحیح معنوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، اور جو ڈیفرنسز ہیں، اختلافات ہیں، ان کی نوعیت کو نہیں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے اہم ترین مسائل کہ جن پر باہر کی دنیا میں بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ماں سوائے زیادہ سے زیادہ اختلافات، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، بہتان ترازی میں اضافہ، تعصب میں اضافہ ہوتا ہے، حل نہیں نکلتا۔ یہاں پر ہم نے حل بھی پیش کیے ہیں۔ تو مثلا قرآن اور تحریف، قرآن کے حوالے سے شیعہ اور سنی کے جو نظریات ہیں، شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ سنیوں کی روایات کے اندر کچھ تحریفات ہیں، اور ہمارا ان کے خلاف یہ نظریہ ہے۔ اس کو ہم نے بیٹھ کر باقاعدہ دونوں طرف سے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اس مجلس میں ہوتے تھے، اہل تشیع کے جید علماء، ان کے ایران سے بھی، عراق سے بھی، اور باقی ممالک سے آن لائن بھی، اسی طرح اہل سنت کے ہم نے کیا۔ اہل بیت کا تصور کیا ہے، اسی طرح صحابہ کا مقام، صحابہ کا تصور، اور اس کے ساتھ امامت کا تصور، خلافت کیا ہے، فدق کا معاملہ، باب فاطمہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ہم نے مختلف فی اور حساس مسائل، ان کو علمی مذاکرہ کے اندر عالمانہ انداز میں بحث کی ہے، اور آگے اس کا نتیجہ بھی نکالا ہے۔ جو بھی ٹاپک ڈسکس ہوتا تھا، علمی مذاکرہ ہوتا تھا دونوں طرف سے، شیعہ اور سنی اہل علم کے درمیان، اور اس کے آخر میں یعنی یہ مذاکرہ، یہ ایونٹ ہر 3 یا 4 ماہ کے بعد ہوا کرتا تھا۔ ایک سال میں 3 یا 4 پروگرام ہوا کرتے تھے۔ اب 9 سال ہو چکے، ہم تمام موضوعات کو انگلش میں مکمل کر چکے ہیں، اب ہم اردو کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اردو بولنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا، مثال کے طور پر آج اگر ہم نے بیٹھ کر قرآن کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے، ایک دوسرے پر سوالات ہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل تشیع کا موقف کیا ہے، غلط فہمیاں کیا ہیں، سوالات کیا ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے تک ہمیں لگ جاتے تھے، اور بعض اوقات 3 گھنٹے سے بھی زیادہ۔
تو آخر میں یہ ہوتا تھا، ہم نے طے کیا تھا کہ آخر میں اس کا خلاصہ، اس کا حل اور ما حصل اچیومنٹ ہم پیش کیا کرتے تھے، اور وہ بہت زبردست تھی۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ علمی مذاکرہ ہوا، آئے بیٹھے گفتگو کی اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، اس کا حل ہے امت کو پیش کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر آخر میں یہ ہوتا تھا کہ اس موضوع کے اندر ہم دونوں کے درمیان مشترکات کیا ہیں، اس کی ایک لسٹ جو نا وہ نکالی جاتی تھی۔ اس دوران میں اس کو مرتب کیا جاتا تھا مذاکرات کے دوران۔ جو مختلفات ہیں، ڈیفرنسز ہیں، وہ یہ ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ آیا یہ ڈیفرنسز ایمان اور کفر کے لیول پر ہیں یا اس سے نیچے ہیں۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 9 سال کے اندر ہم نے بڑے بڑے وہ مسائل کے جن پر باہر امت لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تعصب ہے، ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ان کا حل پیش کیا ہے۔ وہ کفر اور ایمان سے نیچے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ پیش کیا کہ ان امور کی بنیاد پر ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، مذاکرہ کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں مشترکہ، اور اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے متحد ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر موضوع کے آخر میں یہ ما حصل اچیومنٹ وہ آتی تھی حل کے لیے، تاکہ امت کو حل پیش کیا جائے۔ ویسے ہی بیٹھنا اور اس کے مذاکرہ کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، اور اس سے ہم نے بہت حاصل کیا، اور دنیا نے اس سے بہت۔ اور یہ آپ المہدی انسٹیٹیوٹ یہاں پر اس کے ویب سائٹ پر جا کر یہ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی المہدی انسٹیٹیوٹ برمنگھم کے حوالے سے سمز، اگر آپ اس پر جو ہے نا وہ کلک کریں گے گوگل کے ذریعے، تو سارے پروگرام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے اندر ایک بات کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ ہم اہل سنت نے بھی، کہ اہل سنت کا جو اصل مذہب ہے، اصل عقیدہ ہے، اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ اور اہل تشیع نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ شیعہ کا جو اصل مذہب ہے، اصل عقیدہ ہے، اس کو پیش کیا جائے گا۔ جو عوامی مذہب ہے سنی مذہب، اور جو عوامی شیعہ مذہب ہے، اس سے ہم نے گریز کیا، اس لیے کہ عوامی مذہب، خواہ وہ شیعہ عوامی مذہب ہو یا سنی عوامی مذہب ہو، اس سے پیدا کرنے والے، مستحکم کرنے والے ہمارے شعلہ نوا خطیب ہیں اور مناظرین ہیں، یہی لوگ لکھنے والے ہیں ان کی وجہ سے۔ لیکن جو محققین ہیں، آپ یقین کریں گے، جو اصل شیعہ مذہب ہے، ان کا تصور صحابہ کے حوالے سے وہ نہیں ہے جو عوامی لوگ پیش کر رہے ہیں آج۔ اور جو اہل سنت کا تصور ہے، یعنی اہل بیت کے حوالے سے، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ناسبیت آ چکی ہے اس وقت شیعہ کے رد عمل میں۔ یہ سب غلط ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم لوگ آگے آئیں، وہ علمی مذاکرات کریں، ایکڈیمک ڈائیلاگ کو رواج دیا جائے، اور یہ مسائل کا ایک بہترین اور مؤصل حل ہے۔ اور آخری اور تیسرا اقدام، تیسری تجویز فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے یا پیدا کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کی اور تعصب کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس وقت ہمارے درمیان بہت زیادہ تعصب ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اپنا منہ کھولتا ہے، جو بھی عالم، جو بھی مولوی، وہ نفرت ہی کی بات کر رہا ہے، ایک دوسرے کی تردید کر رہا ہے، بلکہ ایک ہی مسلک کے درمیان مختلف گروہ ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح لڑ پڑتے ہیں، ایسی زبان استعمال کر رہی ہیں جو شیعہ اور سنی کے درمیان بھی وہ نہیں ہوتی ان اختلافات میں۔ تو اس لیے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لکھ رہی ہیں، لٹریچر اور کتابیں لکھ رہی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو، یہ عوام الناس کی طرف سے بھی اور محققین کی طرف سے بھی۔ تو یہ 3 تجاویز ہیں اصلاح احوال کے لیے، اگر عمل کیا جائے تو ان کے انشاءاللہ بہتر نتائج ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔